الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لو اطلعت علیہم لولئت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا وکذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایہا ازکی طعاما فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر
17 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 22 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے جو ہے وہ سورہ کہف کے 2 درس ہو چکے ہیں۔ پہلا درس جو ہے وہ پہلی 8 آیات کے اوپر جو ہے وہ مشتمل تھا، جس میں یوں سمجھ لیں کہ کچھ تمہیدی مضامین جو ہے وہ بیان ہوئے تھے، اور دوسرا درس جو ہے وہ آیت نمبر 9 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 16 تک تھا۔ آیت نمبر 9 سے وہ واقعہ شروع ہوا جس کا تعلق جو ہے وہ اصحاب کہف سے ہے، ان لوگوں سے ہے، ایسے متعلق ہے جو غار میں چلے گئے تھے۔ آج یہی واقعہ جو ہے نا، اس کا ایک حصہ یعنی آیت نمبر جو ہے وہ 17 سے لے کر 22 تک انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ سورہ کہف کا یہ تیسرا درس ہے ہمارا، البتہ کہف والوں سے متعلق یہ دوسرا درس ہے، یعنی جو واقعہ ہے ان لوگوں کا جو غار میں چلے گئے تھے تو ان سے متعلق یہ دوسرا درس ہے۔ البتہ ایک درس اور بھی جو ہے وہ اسی سے متعلق ہوگا، اور وہ آگے 3-4 آیتیں ہوں گی انشاءاللہ، وہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے تو یہ غار والوں کا جو قصہ ہے نا یہ مکمل ہو جائے گا۔ باقی پھر صورت تو آگے بھی ہے اور مضامین آئیں گے، لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ اگلے درس پر انشاءاللہ جا کر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ آج کا جو درس ہے اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں بس مختصر سا خلاصہ جو ہے نا وہ عرض کر دوں، جو ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں۔ وہ یہ ہے کہ یہ سورہ کہف جو ہے اس کا جو شان نزول اسے کہہ لیں یا وہ اسباب جن کی بنا پر یہ صورت نازل ہوئی یا یہ واقعہ جو ہے وہ یہاں بیان ہوا، تو اس میں ایک چیز تفصیل کے ساتھ میں نے یہ سمجھائی تھی کہ یہ بنی اسرائیل امت جو ہے اس سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے جو اہل مکہ تھے، اہل مکہ سے مراد میری ہے مشرکین مکہ، چونکہ وہ بھی مذہبی رہنما تھے، جو میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں نا کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ مذہبی رہنما تھے، اور دلیل یہ ہے کہ جو مسجد کے ساتھ منسلک ہے تو ظاہر بات ہے کہ مسجد تو خود مذہب کی علامت ہے نا، تو مسجد حرام جو ہے اس کے متولی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ بھی مذہب دین سے متعلق ہے، اور مکے کے لوگ جو ہے وہ اس بات سے فکر مند ہیں کہ اگر یہ دعوت کامیاب ہو جاتی ہے تو
ہمارا وجود مٹ جائے گا، ہمارا جو بھی نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اس دعوت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، اور دائیں بائیں جہاں سے بھی وہ مدد لے سکتے تھے انہوں نے مدد لی۔ اور مدینے کے اندر چونکہ یہود آباد تھے، اور یہود جو تھے وہ نظریاتی طور پر مسلمانوں سے قریب تھے، یہودی بھی قریب ہیں، عیسائی بھی قریب ہیں، یہ باتیں تفصیل سے ہو چکی ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے ان سے بھی مدد لی کہ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، وہ بالکل اسی طرح کے نظریات پیش کرتے ہیں جیسے تم پیش کرتے ہو، تو تم ہم تردید کرو یا تصدیق کرو، یا کم از کم ہماری مدد کرو ہماری اس پریشانی میں کہ ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ سوالات جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دیے کہ آپ ان سے پوچھیں۔ اور سوالات چونکہ تاریخی نوعیت کے تھے، اور ان کو یہ تسلی تھی کہ عرب میں ویسے پڑھنے لکھنے کا کوئی زیادہ رواج نہیں تھا، خاص طور پر تاریخ، جغرافیہ یا سائنس، یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ، اور خاص طور پر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ان سے جو ہے وہ یہ سوالات پوچھیں، اگر تو وہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتا دیں گے، یا کم از کم کوئی وقت لیں گے، اور اگر نہ بتا سکیں تو پھر تم کہہ سکتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول جو ہے وہ کیسے ہیں، اللہ آپ کو کیوں نہیں بتاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی رکھوالی کر لیں، اگر وہ ٹائم لیتے ہیں تو ان کی رکھوالی کر لیں، اور رکھوالی میں یہ ہوگا کہ وہ کسی سے پوچھنے کے لیے رابطہ کریں گے، یا کوئی ان کے پاس آئے گا، پکڑے جائیں گے نگرانی میں، تو پھر تم اعلان کر دینا کہ بھئی یہ ہے اصل میں رسول کی بنیاد یا نبی کی معاذ اللہ بنیاد، کہ یہ تو کسی سے پوچھ کر جو ہے وہ مسئلے بتاتے ہیں یا سوال بتاتے ہیں۔ بہرحال اس پس منظر میں پھر چونکہ سوالات، دو سوالات جو سورہ کہف کے ہیں، ایک یہ اصحاب کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں، تو وہ دونوں اس صورت کے اندر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر جب یہ صورت نازل کی تو اس کے اندر ان دونوں کے جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دے دیے، ان کے اصحاب کہف کون تھے یہ بات جو ہے وہ بتا دی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دعوت دے رہے تھے، اور دعوت دیتے دیتے 10-11 سال ہو گئے ہیں، اور اب دعوت دینا مشکل ہو گیا ہے، بلکہ ناممکن ہو گیا ہے، دعوت کا کام بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ اور اسی پس منظر میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر بھی کیا ہے، اس میں بھی کامیابی نہیں ہو سکی، اور سن 10 کے بارے میں تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو عام الحزن قرار دیا ہے، پریشانی کا سال۔ اب یہ جو پریشانی ہے اس میں رہنمائی درکار ہے، اور وہ رہنمائی جو ہے وہ اصحاب کہف کے اس واقعے کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، قرآن حکیم ایک دعوت ہے یا ایک پروگرام ہے
اور یہ پروگرام، دعوت یا یہ ہدایت نازل ہو رہی ہے ایک ہستی کو دوران جدوجہد، سمجھ رہے ہیں نا، دوران جدوجہد. اب جدوجہد جو ہے نا وہ اس کے کئی مراحل ہوتے ہیں. یہ عمارت آپ تعمیر کرتے ہیں تو اس کے کئی مراحل ہیں. کبھی آپ اس کی بنیادیں بنا رہے ہیں، کبھی اس کی دیواریں ہیں، کبھی چھتوں کا پروگرام ہے، کبھی کوئی اور پروگرام ہے. ہر مرحلے پر آپ کو متعلقہ مٹیریل چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگ سوچتے ہیں، یا میں بھی کسی وقت اس طرح میری بھی سوچ یہ تھی کہ یہ تھوڑا سا واقعہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں بیان کر دیا گیا، تھوڑا سا کسی اور مقام کے اوپر اور تھوڑا سا کسی اور مقام کے اوپر. تو کیوں ایسا نہیں کیا اللہ نے بھی؟ ایک ہی جگہ ساری بات ایک آدمی سے متعلق بیان کرنی ہے تو ساری بات ایک ہی جگہ بیان کر دی جائے. یہ نوٹ کر لیں کہ یہ وہ پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہوں نے ایک جدوجہد کی ہے نا، بالکل اسی طرح جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوجہد کر رہے ہیں. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد جس مرحلے میں ہے، اس مرحلے میں جو رہنمائی کسی پیغمبر کی سیرت کے اندر موجود ہے، بس اس کا اتنا حصہ یہاں بیان کر دیا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مرحلے میں جائیں گے، تیسرے مرحلے میں جائیں گے، چوتھے میں جائیں گے، تو اس وقت جو رہنمائی درکار ہوگی تو پھر وہ اس وقت جو صورت نازل ہوگی اس کے اندر جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ نازل کر دی جائے گی. یہ جو اصحاب کہف ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے ہم سمجھ چکے ہیں کہ ان کو دعوت دینا ناممکن ہو گیا تھا. ان کو دعوت دینا نہیں بلکہ ان کے لیے دعوت دینا ناممکن ہو گیا تھا. اپنے معاشرے میں اپنے دین پر قائم رہنا ناممکن ہو گیا تھا. یہ مکے کے حالات ہیں نا، مکے میں بھی یہی ہے اور ان کے لیے بھی یہی ہے. اور آپشن موجود تھا وہی جو مکہ میں موجود ہے مسلمانوں کے لیے کہ اپنے دین سے دستبردار ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اپنی دعوت کو نہ پھیلاؤ تو بس ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. یہ اصحاب کہف کے لیے بھی جو ہے وہ یہی مسئلہ تھا کہ اپنا دین چھوڑ دو، اپنی دعوت کو جو ہے وہ روک لو. اب یہ ان کے لیے بھی، انہیں بھی وارہ نہیں کھاتا تھا. اور یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اپنے دین سے دستبردار ہو جاؤ. انہیں بھی وارہ نہیں تھا تو آگ کے اندر جو ہے وہ جانا پڑا. تو بہرحال جو ہے نا وہ آخر انہوں نے کیا سوچا؟ اصحاب کہف نے، انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا سوچا. پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہجرت کٹنا ہے اس معاشرے سے جس میں آپ کی جڑیں لگی ہوئی ہیں، جس میں آپ کا کاروبار ہے. اور اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اپنے والدین کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے، برادری کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے. آپ کا یہاں کوئی کاروبار ہے مکہ کے اندر، اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اور جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدوجہد جو ہے اس کا نچوڑ ہے قربانی. تو یہ جو عمل ہوا اصحاب کہف کی زندگی میں، اس کو یہاں بیان کر کے اب ہجرت کرنے والوں کو، کیونکہ یہ ہجرت بڑی اہم ہے. اس سے پہلے 2 دفعہ حبشہ ہجرت ہو چکی ہے لیکن وہ آپشنل تھی، کمپلسری نہیں تھی، لازمی نہیں تھی. یہ ہجرت فرض ہے. اور یہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ ہوئی
اس کو نہ کرنے والا جو ہے اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیں فرما دیا گیا کہ وہ اپنا ایمان اپنے پاس رکھے جو بلا وجہ ہجرت نہیں کرتا. تو اس پس منظر میں یہ واقعہ بھی بیان کر دیا گیا کہ صرف تمہیں نہیں ہے تنگیاں، تمہیں دعوت دینا مشکل نہیں ہے، تمہارے لیے ہی جو ہے وہ تکلیفیں نہیں ہیں. شیب بنی طالب یا وہ کیا اسے کہتے ہیں طائف کا ظلم و ستم، یہ پہلے بھی لوگوں کو اسی جرم کے اندر جو ہے وہ بھگتنا پڑا ہے، اور اب تمہیں جو ہے وہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لہذا جو ہے جس طرح انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اپنی اس دعوت کے اوپر، اپنے اس کے ایمان کے اوپر، البتہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کر کے ہجرت کی ہے، کیونکہ ہجرت بہت مشکل ہے. بندہ ہزار طرح سے سوچتا ہے نا کہ بھئی کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں سے، پھر بچے جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ بچے کہاں، کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے. شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ حاتب ابن ابی بلتع کو دلوں سے بچوں کی اولاد کی محبت تو ختم نہیں ہوئی تھی نا، ورنہ کیوں لکھتے وہ خط. جس طرح اصحاب کہف جو ہیں انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ نکالا، اسی طرح اللہ تمہارے لیے بھی رستہ نکال دے گا. وہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے، تو اللہ تمہارے لیے بھی رستہ نکال دے گا. بہرحال وہ جو کچھ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی اصحاب کہف سے متعلق کہ وہ وہاں سے نکل کر آ گئے اور آ کر ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی. اب اس سے آگے کا واقعہ جو ہے نا وہ آج کی آیات کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اب یہ ان کے وہاں جو ہے وہ ٹھہرنے کا واقعہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی ایک الفاظ کے اندر تصویر دکھا رہا ہے کہ اگر تم دیکھتے، آپ دیکھتے جب وہ اس غار میں تھے تو جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا تھا تو وہ سورج جو ہے وہ آگے بڑھتا تھا اس طرح کہ اس کی روشنی جو ہے وہ غار کے اندر نہیں جاتی تھی اور وہ دائیں طرف آ جاتا تھا، اور جس وقت وہ غروب کی طرف جاتا تھا تو اس وقت بھی اس کی وہ روشنی جو ہے وہ غار سے کترا کر بائیں طرف جو ہے وہ چلی جاتی تھی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ وہ ماحول ابھی ہے نہیں یہاں، لیکن کئی لوگوں کو یاد ہوگا دوپہر کو دھوپ لگی ہوئی ہے تو کسی درخت کے نیچے آدمی جو ہے نا وہ چارپائی ڈال کے ٹھنڈی چھاؤں دیکھ کے لیٹ جاتا ہے، اور پھر جب سورج کو آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ وہی جگہ دھوپ آ گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب سویا ہوا ہوتا ہے تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ سویا، پھر دھوپ آ گئی، دھوپ نے اس کو جو ہے وہ پریشان کیا. تو یہ بالعموم جب سورج نکلے گا تو اس وقت جو ہے وہ پھر جب ڈلے گا
تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ہم نے اس طرح وہ جو سورج کی روشنی تھی اس سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تحفظ دیا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کے اندر ایک کھلی جگہ کے اندر جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے. ظاہر ہے جب غار ہے تو غار کا ایک منہ ہوگا، منہ تو پھر تنگ ہی ہوتا ہے، تو اندر جا کر اس کا جو ہے وہ پھر پیٹ ہوگا کھلا. کمرے بھی ایسے ہی ہیں، یہ دروازہ جو ہے یہ تنگ ہے، اندر آگے کھلا ہے. تو اس طرح وہ ایک کھلی غار تھی. اور یہ قرآن حکیم میں سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، اور تمہارے لیے ہم نے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ پناہ گاہیں بنائی. پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن یہ جو افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی یہ بھی اللہ کہتا ہے میں نے بنائے ہوئے ہیں تمہارے لیے. تو اس طرح کی وہ پناہ گاہ جو تھی اس کے اندر جو ہے وہ چلے گئے، وہ کھلی جگہ تھی، وہاں چلے گئے. ذالک من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی آیت قرآن حکیم کی بھی آیت ہی ہے، اور آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. یہ بھی نشانی ہے، اور نشانی جو ہوتی ہے نا وہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ کسی چیز کی طرف آدمی کو متوجہ کرتی ہے یا اس کا دھیان اس طرف لے کر جاتی ہے. یعنی یہ نشانی ہے. کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ اللہ کے قادر اور قدیر ہونے کی نشانی ہے کہ وہ کس قدر جو ہے وہ قدرت کا مالک ہے، کتنا وہ قادر ہے. تو فرمایا کہ اس سے تم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہو، اس کی قدرتوں کو پہچان سکتے ہو. من یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب ویسے جو ہے نا وہ اللہ ہی ہدایت بھی دیتا ہے. قرآن حکیم میں اسی معنی میں ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سمجھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے تو پھر اس کو تو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نے ہدایت دے دیا اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا. یہ اس کے اندر اس کا یہ مطلب جو عام طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں یہ نہیں ہے. یہاں اس کا جو مفہوم ہے نا وہ سمجھ لیں، وہ بات پھر کسی وقت کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے بنا دیے، اس ضابطے کے مطابق جو ہدایت یافتہ ہے، یعنی جس کو اللہ نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، اس کا آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ ضابطہ ہے قرآن. اس کے مطابق جو ہدایت یافتہ ہے وہی ہدایت یافتہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی اپنے طور پر اپنے کسی ضابطے کے اعتبار سے جو ہے وہ سمجھتا ہو کہ میں ہدایت یافتہ ہوں. اگر وہ اس ضابطے کے مطابق ہدایت یافتہ نہیں ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، غلط سوچ رہا ہے. مثلا بات سخت ہے لیکن عام طور پر اسی طرح ہم سوچ لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے نا تو اس کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی جنت تو جو ہے نا وہ میری ہو ہی گئی ہے. کسی نے داڑھی رکھ لی تو وہ بھی سمجھتا ہے بڑا کام میں نے کر لیا ہے. اسی طریقے سے اور کچھ چیزیں کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ اب مجھے زیادہ خطرہ نہیں ہے یا خطرہ نہیں ہے. اب غور کرنے کی بات جو ہے نا، یا جس طرح میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کون سا ضابطہ بیان کرتا ہے. چلیں قرآن ایک ہمیں نہیں پتا یا
بہت زیادہ جو ہے وہ ایک لمبی بات ہے۔ قرآن حکیم جو ہے نا، اس کو سب سے زیادہ سمجھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی یا صحابی نے ایسے سمجھا کہ جی 5 وقت تو نماز پڑھ لیتے ہیں تو بس اب کیا ہے، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، اب کیا رہ گیا؟ یہ تصور جو ہے، یہ اگر ان میں پیدا نہیں ہوا جنہوں نے قرآن محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، تو پھر جس کا اب یہ تصور بنا ہے وہی غلط ہو سکتا ہے نا۔ اگر یہ تصور ٹھیک ہے تو پھر کعب بن مالک کو تو سزا بنتی ہی نہیں ہے، ان پہ کوئی الزام نہیں آتا۔ اب تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اکثر بات ہوتی رہتی ہے نا کہ تبوک نہیں گئے تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے، تبوک نہیں گئے تھے، بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، تو انہوں نے تو اس طرح نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں تو بدر میں بھی شریک رہا اور میں نہیں گیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جنگ تو ہوئی نہیں، جو آپ نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ لڑی تو ہوئی نہیں جنگ، تو لڑائی تو ہوئی نہیں، جنگ ہوئی نہیں۔ اب تو درگزر کرنا چاہیے نا، کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ لیکن ایسے درگزر نہیں ہوا، تو بس اسی سے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ دین۔ اب دیکھیں قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو 2 چیزیں ہیں، جان اور مال۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ جان اور مال، جان اور مال دونوں چیزوں کا تقاضا ہے، اس میں دونوں چیزیں لگاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے مال لگا دیا ہے تو اب تمہیں جان کی رخصت مل گئی ہے، یا تم نے جان لگا دیا ہے تو اب تمہیں مال کی رخصت مل گئی ہے۔ اگر تمہارے پاس مال ہے تو رخصت نہیں ہے، مال لگانا پڑے گا، اور اگر جان ہے، صحت ہے، تو پھر جان لگانی پڑے گی، رخصت نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ مال دے کر رخصت ہو جائے گی، نہیں، رخصت نہیں ہوگی، یہ لگانا پڑے گا اس کے اوپر۔ تو یہ جو ہے نا وہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ قاعدہ، وہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جو اس ضابطے کے مطابق ہدایت یافتہ ہے نا، جس نے ہدایت پائی ہے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جو اسی ضابطے کے مطابق جو ہے وہ گمراہ قرار پا گیا، وہ بے شک اپنے آپ کو سمجھتا رہے تو کوئی اسے راہ یاب نہیں قرار دے سکتا، یا کوئی اسے راہ پر نہیں لا سکتا، کوئی اس کی پشت پناہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو جو ہے نا وہ تحفظ نہیں دے سکتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اب وہ واقعہ تو چل رہا ہے نا، درمیان میں کئی باتیں اور آ جاتی ہیں، واقعہ تو وہ کہف والوں کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سمجھتے، جب دیکھتے تو کیا سمجھتے؟ کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے تھے، وہ سو رہے تھے۔ ایک بات، دوسری کیا ہے؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو بدلتے رہتے تھے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ یہ عدلنا بدلنا ضروری ہے نا، کبھی رات کو ہم سوتے ہیں تو پاسے مار دے، کیوں پاسے مار دے ہیں؟ سائڈاں بدلتے ہیں نا۔ خدا نخواستہ کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اسپتال کے اندر چلا جائے تو ایکسیڈنٹ والے بندے کو جو ہے نا وہ اسپتال والے مضبوط باندھتے ہیں کیونکہ ہلے نہ۔ تو اب اگر اٹینڈنٹ کوئی تھوڑا سمجھدار ہے نا تو پھر وہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ
اس بات کا انتظام کرتا ہے کہ نیچے سے کوئی ہوا شوا گزر جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اٹینڈنٹ ہے نہیں، لاوارث ہی ہے، پھر وہ نرسیں ورسیں تو اتنا کام نہیں کرتی. وہ پھر اگر 2-4 مہینے کے بعد اٹھے گا نا تو سب گلا ہوا ہوگا جسم کے، وہ ایسے جو بیڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا وہ خراب ہو چکے ہوئے. یہ خربوزے متیرے آپ نے دیکھا ہوگا، جو سیاح ذمہ دار ہے نا وہ پھر ان کو ہلاتا جلاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس جگہ جو زمین کے ساتھ لگتی ہے زیادہ دیر کے بعد خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح ہم ان کو عدلتے بدلتے بھی رہے کہ ان کے جسم خراب نہ ہو جائیں. اتنا لمبا عرصہ ٹھہرنا ہے نا. اب یہ باتیں جو دو یہاں بیان کی گئی ہیں نا، یہ کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی میں جو ہے نا وہ جو میری سمجھ کے اندر بات ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو آپ دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اور دوسرا، ہم ان کو عدلتے بدلتے بھی رہتے تھے. جو میری سمجھ کے اندر بات آتی ہے نا وہ یہ بات ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں ہمیں تجربہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ نیند میں بھی چل پھر لیتا ہے. یعنی کوئی آدمی ہوتا ہے اور وہ سویا ہی جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر بھی لیتا ہے، اور کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اسے نہیں یاد ہوتا، اسے نہیں پتہ ہوتا. رات کو جو ساتھ سویا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ تو راتی تریا پھرتا سی، وہ کہتا سی کدوں؟ وہ نیند میں جو ہے نا وہ چل پھر رہا تھا. تو ظاہر ہے پھر ایسا ہی ہوگا کہ دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھ رہا ہے جاگ رہا ہے، وہ اگر کوئی چل پھر رہا ہے تو وہ سویا ہی چل پھر رہا ہے. اور اسی طریقے سے پھر ان کی سائڈیں بھی، ان کی بھی جو ہے وہ عدلی بدلی جو ہے وہ خود بخود ظاہر ہے. اگر وہ کوئی چکر وکر کاٹ کے آ کے لیٹا ہے تو پھر خود بخود وہ سائڈیں اس کی جو ہے وہ بدل جاتی ہیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا جو ہے وہ غار کے منہ پر اپنے دونوں بازو سے مراد وہ اگلے ہاتھ ہیں، ان کو پھیلا کر جو ہے وہ چوکس، گردن اوپر کان کھڑے. وہ کتے کا سٹائل خاص، دم جو ہے وہ اوپر کو، جس طرح ابھی کسی نہ کسی جگہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس طرح وہاں چوکی دارہ کرتا رہا 309 سال. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اگر آپ اس طرف جھانکتے نکلتے تو وہ جو کتا تھا نا اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ منہ پھیرتے اور دوڑنا شروع کر دیتے پیچھے کی طرف. وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سانپ دیکھا تو پیٹھ پھیری تو پیچھے کو بھاگنا شروع کر دیا، تو وہاں سے بھاگ جاتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور وہ ایسا رعب دار اس کا منظر تھا کہ وہ رعب جو ہے وہ دل میں بھر جاتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی انتظام کر دیا کہ کوئی گھومتا پھرتا کو بکریاں چرانے والا ہی کوئی ادھر آ جائے تو وہ بھی آگے نہ بڑھے، کتے کو دیکھ کر جو ہے وہ پیچھے ہی ہٹ جائے، پیچھے ہی چلا جائے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، ایسے ہی ہوتا رہا، سارا عرصہ گزر گیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، تو ایسے ہی ہوتا رہا، پھر ہم نے ان کو جگا دیا یا اٹھا دیا ہم نے ان کو، تاکہ وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو جاگنے کے بعد ان میں سے ایک کہنے لگا کم لبستم، کتنا کچھ سو لیا، کتنی دیر اس کیفیت میں رہے. اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں، گھڑیاں نہیں ہیں،
آج کل تو موبائل ہیں، ہر کوئی اپنے موبائل سے ٹائم دیکھ لیتا ہے، دوسرے کو کیا پوچھنا۔ اب ایک ہی ہے نا کہ کوئی سورج کا اندازہ کر کے بندہ جو ہے نا وہ اندازہ کرتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جب ہم غار میں آئے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ کیا ٹائم تھا، سورج کہاں تھا۔ قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے، ایک پوچھنے والے نے پوچھا کتنی دیر سو لیا، کتنا دیر رہے اس حال میں۔ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، تو کچھ دوسرے لوگ جو ہے وہ بولے کہ یا دن کا کوئی حصہ۔ اب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں جب سوئے ہیں نا تو اٹھے تو ہیں 309 سال کے بعد، وہ آگے ذکر ہے اس کا، وہ شاید اگلے ہمارے درس میں آئے گا۔ لیکن یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت ان کے نہ ان کے وجود پر اور نہ ان کے ماحول پر اثر انداز نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر جو ہے نا وہ جب غار میں گئے تھے تو جتنا کچھ سورج اس وقت تھا اتنا ہی سورج اس وقت بھی تھا۔ اچھا، پھر جس وقت وہ اٹھے ہیں تو نہ تو ان کی داڑیاں بڑی تھیں، نہ مونچھیں بڑی تھیں، نہ کوئی بال سفید ہوئے تھے۔ وقت جو ہے وہ ہمارے جسم کے اوپر اثرات نہیں ڈالتا۔ 50 سال پہلے جس آدمی کو دیکھا ہے، 50 سال بعد آپ دیکھیں گے تو آپ پتہ چلے گا اتنا فرق پڑ گیا۔ کوئی وہ فرق نہیں ہے۔ کوئی کپڑے پرانے نہیں ہوئے، کوئی میلے نہیں ہوئے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو پتہ لگ جاتا ہے۔ ان کے لیے تو ماحول بالکل اسی طرح کا ہے جس میں وہ غار کے اندر داخل ہوئے تھے، وہی ماحول ہے۔ اب سورج کی طرف دیکھا ہوگا تو سورج بھی وہیں لگتا ہے، کیونکہ وہ گھڑی نہیں ہے جس سے جو ہے وہ ایگزیکٹ کو گھنٹے منٹوں کا پتہ لگتا ہے۔ تو کیا آدمی سوچتا ہے کہ یار سورج سر تے سگا تے ہجے بھی سر تے ہی لگتا ہے، کوئی تھوڑا کو دو ہاتھ اگے پیچھے ہو گیا ہوئے گا، اثر تے جائے گا تو اندازہ ہوئے گا کہ واہ یار سورج تے گیا واہ۔ اس سے یہ ہے کہ بھئی کو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے سو لیا ہوگا، بس اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا چانس کیا ہے؟ دوسرا چانس یہ ہے کہ سورج جو ہے نا وہ پورا چکر کاٹ کے دوبارہ اپنی جگہ پہ آ گیا ہے۔ چکر کاٹتا ہے 24 گھنٹے کے بعد تو پورا دن ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو پھر یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ چکر کاٹ کے واپس آ گیا ہے اسی جگہ، تو وہ تو ہو گیا پورا دن، یا پھر یہ ہے کہ ہم زیادہ سوئے نہیں، تھوڑا ہی سوئے ہیں، جاگ گئے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اب ان میں سے کوئی دوسرے جو تھے نا وہ کہنے لگے اس بحث کی کیا ضرورت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چھوڑیں، کوئی تکرار ہو گیا ہوگا، دوسرا کہتا ہوگا کہ یار نہیں اتنا نہیں سوتے، تھوڑا سوتے، زیادہ سوتے۔ انہوں نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تم اس بات کو ہی چھوڑو، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنی دیر جو ہے وہ سوئے رہے، کتنی دیر اس حال کے اندر جو ہے وہ رہے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ ویسے آگے آ جائے گی، لیکن وہ چونکہ اس جگہ سے بھی بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے تو پھر ہم اس کو یہیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ کتنے بندے تھے، تو وہ جو کتنے تھے نا، وہ کتنے کا ایک اشارہ، بندے تو نہیں بتائے لیکن ایک اشارہ یہاں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو پوچھنے والا تھا وہ تو ایک ہی تھا، قال قائل منہم،
ایک نے پوچھا کہ کتنی دیر سوئے رہے؟ جو جواب دینے والے تھے نا کہ یومن او بعد یوم، وہ کم از کم 3 تھے، کیونکہ وہ وہاں کالا کی جگہ کالو آ گیا. تو جب کالو جو ہے، جیسے کالا جو ہے وہ 1 کے لیے ہے، تو کالو جو ہے یہ کم از کم 3 کے لیے ہے. 4 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 7 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم 3 ہے. 2 1 نہیں ہے، 3 ہے. اچھا، وہ جو جنہوں نے کہا کہ چھڈو یار کی لینا دینا، جتنا بھی سو لیا، ان کے ساتھ بھی کالو ہی آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کم از کم 3 ہے. تو یہ 3 اور 3 اور 1 وہ، یہ 7 بنتے ہیں. اور کچھ دوسری جگہوں سے بھی اس طرح کے اس کی سپورٹ ملتی ہے کہ وہ 7 ہی تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہاں کلیئر کٹ تو نہیں بتایا، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ 7 ہی تھے. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. تو اب وہ کہنے لگے کہ اپنے میں سے ایک کو بھیجو یہ پیسے دے کر، تاکہ وہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ وہاں سے کھانا لے کر آئے. اب اندازہ کریں اللہ کی قدرت کا، 309 سال تو ان کو بھوک نہیں لگی، اور جب جاگ گئے تو بھوک بھی لگ گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھوک لگانی تھی ان کو، کیونکہ ابھی ان کو ظاہر کرنا تھا نا. وہ جو باہر کی دنیا ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہی دینی تھی، اور باہر کی دنیا کو ان کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی دینی تھی. تو ان کو جو ہے وہ پھر بھوک بھی جو ہے وہ لگ گئی. تو جب وہ بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب اپنے میں سے جو ہے وہ ایک کو بھیجو یہ پیسے دے کر کہ وہ شہر میں جائے، اور خاص بات کیا ہے کہ وہاں سے پاکیزہ کھانا لائے، جس کا ابھی ہم خیال نہیں کرتے. قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے امت بنایا ہے نا، تو اس وقت جو ہدایات جاری کی ہیں یہ دوسرے سپارے کے اندر، تو وہاں بڑی اہم ہدایات کے بعد یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. لوگو، جو ہم نے حلال اور طیب پیدا کیا ہے تمہارے لیے اس میں سے کھاؤ. نرا حلال ہی نہیں، طیب بھی ہونا چاہیے. حلال کی تو بحث آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کافی سمجھتے ہیں. طیب کیا ہے؟ ہمسائے کا مرغا میں نے ذبح کر لیا پکڑ کے چوری، یہ اب طیب نہیں ہے. کم تول کے کما لیا، یہ طیب نہیں ہے. رشوت کا مال طیب نہیں ہے، سود کا مال طیب نہیں ہے. جھوٹ بول کر جو میں نے فائدہ حاصل کر لیا وہ طیب نہیں ہے. کوئی مال حاصل کر لیا، بیٹی کا حق نہیں دیا، وہ مال اب میرے لیے طیب نہیں ہے. وہ بھائی کے لیے بھی طیب نہیں ہے جس بھائی نے بہن کو حق نہیں دیا. تو بس اسی کے اوپر، ویسے تو بیٹی کا تو ہم وہ ذکر کرتے ہیں، کوشش تو بھائی کا بھی کھانے کا کرتا ہے. اگر بھائی سیدھا سادہ ہو تو وہ بھی رگڑ جاتا ہے، وہ بھی طیب نہیں ہوتا. تو بہرحال جو ہے نا وہ یہ بڑی اہم چیز ہے. وہ جب وہاں کا درس ہوتا ہے تو پھر وہاں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. یہ ان ہدایات میں سے ہے جو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو شہادت الناس کا فریضہ انجام دینا ہے. جیسے وہاں فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آگے فرمایا چل کے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. اسی طرح یہ آیا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. پھر اللہ کا شکر ادا کرو. تو فرمایا کہ
فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو وہ تلاش کرے کہ کون سا طیب رزق ہے، طیب کھانا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور اس میں سے تمہارے لیے کھانے کے طور پر لائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تو ابھی تک اسی خوف میں مبتلا ہے نا کہ جی بادشاہ نے ہمارے قتل کرنے کا حکم صادر کیا ہوا ہے اور ہم بادشاہ کے مفرور ہیں، اور کسی کو پتہ لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہم پکڑے جائیں گے. یعنی یہ بندہ شہر جا رہا ہے، آبادی میں جا رہا ہے، تو اگر اس کی پہچان ہوگی تو اس کے ذریعے ہمیں پکڑ لیں گے. یہ احتیاط کے ساتھ جائے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے نا، بعض اوقات بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے بھی پکڑا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ کہیں پولیس والوں نے ناکے پہ ایسے ہی روکا کہ جی لائسنس دکھا دو. اب جب لائسنس دیکھنے کے لیے اس کو روکا ہے، اسے ڈاکو سمجھ کر تو روکا نہیں، لیکن جب روک لیا تو اب کسی طرح ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ ڈاکو بھی ہے، یہ فلاں جگہ اس نے ڈکیٹی میں بھی شریک تھا. تو مطلب یہ ہے کہ تم وہاں جا کر کسی سے بھی الجھ جاؤ، کوئی مسئلہ بن جائے، وہ بات زیادہ پھیل جائے گی، تو پھر وہ بعض اوقات پولیس والوں کے پاس جا کر جو ہے وہ جس جرم میں پولیس والے لے کر جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی سارے جرائم جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں نا. تو وہ کہیں پھر یہ نہ نکل آئے کہ یہ مفرور بھی ہے. تو لہذا احتیاط سے جو ہے نا وہ جائے. کیوں؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، غیر محتاط ہونے کی بنیاد کے اوپر ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ لگ جائے، کسی کو ہماری پہچان ہو جائے، کسی کو ہمارا علم ہو جائے کہ بھئی یہ تو بھاگے ہوئے ہیں، یہاں سے مفرور ہیں. کیوں؟ اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے، یرجموکم، تو تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر تمہیں جو ہے وہ پلٹنا پڑے گا، تمہیں لوٹا دیں گے وہ اپنے اس دین کے اندر. وہ پچھلے درس کے اندر یہ چیزیں واضح کر چکے ہیں نا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ بت پرست ہے، اور وہ کسی دوسرے دین کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ بس یہی چانس ایک رہ جائے گا. جیسے مکے والوں کے لیے یہ چانس تو موجود تھا نا کہ جی اگر آپ اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں، اپنے اس دین کی تبلیغ چھوڑ دیں، تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر آپ یہاں رہیں، پہلے بھی آپ عزت سے رہتے ہیں، آئندہ بھی رہیں. تو پھر یہی ایک آپشن ہمارے پاس رہ جائے گا، ادروائز وہ رجم کر دے گا. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر دین کو چھوڑنا پڑا یا ہم دین کو چھوڑ گئے تو پھر تو یہ ہمیشہ ہمیش کی ناکامی ہے، یہ پھر ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ ہم ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے، ہم نے فلاح نہ پائی. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طریقے سے ہم نے ان کو ظاہر کر دیا، ان کی خبر دے دی، ان کو یعنی بستی والوں کو یا اس علاقے والوں کو. اب یہ کیا ہوا قرآن حکیم میں تو نہیں ہے، لیکن ویسے کئی سارے واقعات ہیں کہ وہ گیا، اس نے جا کر وہاں سے کھانا خریدا، اس کے پاس جو پیسے تھے وہ پیسے ہی 300 سال پرانے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 50-60 سال پہلے کی کرنسی جو ہے وہ اگر آپ نکالیں پاکستان کی تو آپ کو عجیب لگتی ہے. تو ویسے اگر آپ سوچیں تو کیا ہوگا؟ آپ اس شہر سے چلے جائیں امریکہ اور 70 سال کے بعد آئیں تو کیا آپ اس شہر کو پہچان لیں گے؟
نہیں پہچان سکتے. 100 سال پہلے اس کو کوئی بندہ جس نے 100 سال پہلے اس کو دیکھا، آپ پہچان سکتا ہے؟ نہیں پہچان سکتا. 100 سال پہلے لوگوں کا لباس، لوگوں کی یہ بال کاٹنے کا سٹائل، داڑیاں رکھنے کا سٹائل، یہ پرانی تصویریں آپ کوئی نکال کر دیکھیں نا 100 سال پرانے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ویسے نہیں پتہ چلتا. اچھا اس وقت لوگ اس طرح کا لباس پہنتے تھے. اس وقت لوگوں ہماری یہ شکلوں میں بھی تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی ہے. 100 سال پہلے جو ہے نا وہ کچھ اور طرح کے جو ہے وہ چہرے مورے سے اب اور طرح کے جو ہے وہ آنے لگ گئے. تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ اور ہی گلیاں بازار ہیں. تو وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب وہ غار سے نکلا ہوگا نا تو اسی وقت ہی اسے چکر آ رہے ہوں گے کہ میں کیڑے ملک آ گیا. 300 سال بعد وہی تو نہیں ہے نا. تو وہ تو اس وقت ہی جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہوگا. آگے جس آبادی میں گیا ہوگا وہ اسے نہیں لگتی کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، غار میں گئے تھے، کل ہم یہاں سے گئے تھے. اس کے حساب سے تو یہی ہے نا کہ کل گئے تو کوئی نہ کوئی بھی اس سے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہوگی، یا دیکھنے والوں نے عجیب عجیب دیکھا ہوگا بھی یہ کدھروں آ گیا، یہ کیڑے ملک دا. ٹھیک ہے نا. تو وہاں کوئی بات بنی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کھانا ذہن میں لے کر گیا ہو اس کا نام ہی ختم ہو گیا ہو. ویسے بولی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. 50 60 70 سال بعد تقریباً جو ہے وہ 25% الفاظ جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. یہ جو پنجابی ہم بول رہے ہیں یا اردو ہم بولتے ہیں نا، یہ 50 60 70 سال پہلے کی جو ہے نا زبان، بہت سارے الفاظ متروک ہو گئے ہیں. نئے الفاظ نے اس کی جگہ لے لی ہے. وہ ہم چونکہ یہ ایک چل رہا ہے نا جیسے کہتے ہیں، تو وہ محسوس نہیں کرتے. وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جب وہ میر تقی میر کی جو ہے وہ اردو پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت محسوس کرتے ہیں. حالانکہ وہ تو اس نے کوئی یہ تو نہیں جان بوجھ کر اس نے اس طرح لکھی ہے کہ انہوں سمجھ نہ آئے. وہ اس وقت اسے ایسے ہی بولا جاتا تھا. لیکن اب سمجھنا بھی مشکل ہو گیا اس کے لیے. ان چیزوں کو سمجھنا بھی مشکل ہو گیا. اسی لیے آپ کبھی دیکھیں کہ بعض اوقات احادیث، وہاں کے کچھ واقعات ہوتے ہیں تو وہ ہم اپنے ماحول میں اس کا مفہوم جو ہے وہ جب نکالتے ہیں تو وہ بالکل کچھ اور ہی نکلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے وقت کے ساتھ، کیونکہ ہم اس کو اس ماحول میں یا ان حالات میں جو ہے وہ جانچ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ کوئی واقعہ ایسا ہو گیا، کھانے پہ ہو گیا یا جس پہ بھی ہو گیا، تو وہ لوگوں کے ساتھ الجھنا پڑ گیا اس کو. اور جب الجھا ہوں گا تو ظاہر بات ہے پہلا سوال تو یہ تو آیا کتوں، تو ہمارے شہر کا ہے نہیں. آخر اس کو جو ہے وہ بتانا پڑا کہ یار ہم لوگ تو کل ہی گئے ہیں یہاں سے، بادشاہ کے ڈر سے. کس بادشاہ کے ڈر سے؟ تو وہ بادشاہ دقیانوس جو تھا، وہ کہتے ہیں وہ تو 300 سال مرے نو ہو گئے ہیں، تو جو ہے وہ اب بات کر رہا ہے اس کی. تو بہرحال پھر کوئی پولیس بھی آ گئی ہوگی، تو کرتے کراتے وہ سارا جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی کہ بھئی اچھا یہ ان کے ساتھ اپنا تعلق بتاتا ہے. تو انہوں نے ریکارڈ لے لیا اور انہوں نے کہا کہ چل پھر وہیں لے کر چل ان کو بھی پکڑتے ہیں، وہ کہاں ہے، ان کے پاس چلتے ہیں. اچھا وہاں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے تصدیق کر لی کہ بھئی یہ وہ بندے ہیں ساتھ جن کو مفرور قرار دے کر جن کا ریکارڈ جو ہے وہ مال خانے میں، پولیس کے مال خانے میں رکھ لیا گیا تھا، اور یہ وہ بندے ہیں. یہ ان کے اندر جو ہے نا وہ جب تسلی ہو گئی ان کو کہ بھئی یہی وہ لوگ ہیں، اور ان کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ ہم 300 سال تک رہے ہیں اور ہم نے اپنے رب کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کیا تھا، ہم نے اپنے رب سے رحمت مانگی تھی. یہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے رب سے رحمت مانگی تھی. ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کیے ہوئے 300 سال ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے رب نے ہم پر رحمت کر دی ہے. یعنی رب نے تو رحمت 300 سال پہلے کر دی تھی، ان کو آج بھی نہیں محسوس ہو رہا کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہو گئی ہے.
یہ رحمت ایک اور شکل میں بھی ہو گئی. کس شکل میں؟ اور اسی میں پہلے یہ بات سمجھ لیں، بعض اوقات اللہ نے دعا قبول کر لی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے. اب دیکھیں یہاں ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی ہے. بھئی ہم نے اللہ سے تحفظ مانگا، وہ جو میں نے آپ کو سنایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ نے تو رستہ نکال دیا ہے. ان کو اب پتہ لگ رہا ہے اللہ کی رحمت کا، جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت تو ہو چکی ہے، ہمیں تحفظ مل چکا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ یا وہ قوم جس سے ڈر کر کہہ لیں یا جس کے خوف سے انہوں نے ہجرت کی تھی یا جن کے سلوک سے انہوں نے ہجرت کی تھی، وہ بت پرست تھے. اب یہ جو جاگنے کے بعد جس قوم سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہے یا جس بادشاہ سے واسطہ پڑ رہا ہے، وہ ان کا ہم مذہب ہے، وہ عیسائی ہے. یعنی ہوا یہ کہ کچھ وقت کے بعد وہ سلطنت روما جو تھی وہی عیسائی ہو گئی. بس کوئی سبب بنا، جس طرح وہ نجاشی جو تھا عیسائی ہو گیا، مسلمان ہو گیا تھا، عیسائی تھا مسلمان ہو گیا تھا، اب وہ بادشاہ تھا. اسی طریقے سے وہ ان کا بادشاہ جو تھا اس کو شاید کوئی تعلیمات یا اپنا شوق بھی ہوتا ہے، کوئی سارے کوئی موٹے دماغ والے میرے ورگے تو نہیں ہوں، تو اس نے غور و فکر کیا ہوگا، سوچا ہوگا اس کو یہ مذہب یا یہ دین جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا یہ اچھا لگا. پھر اس نے اپنے وہ دائیں بائیں تبلیغ کی ہوگی، وزیر مشیر جلدی آ جاتے ہیں کیونکہ بادشاہ جو آ گیا تو پھر قوم بھی آ گئی. اب جن لوگوں کے ساتھ ان کا مکالمہ ہو رہا ہے نا، وہ عیسائی ہیں اور بادشاہ عیسائی ہے. جب گئے ہیں تو اس وقت وہ بت پرست ہیں، دشمن ہیں. اب جب ان کو پتہ لگا تو یعنی قوم کو پتہ لگا، بادشاہ کو پتہ لگا، تو اس کے دل میں کتنی عقیدت جو ہے وہ پیدا ہوئی. جس طرح ہم کہتے ہیں اب ہمیں کوئی صحابی مل جائے، ٹھیک ہے نا، کتنا اس کا جو ہے وہ مقام ہے. وہ صحابی تو نہیں تھے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اب وہ ولی اللہ تو سمجھانا بڑا مشکل ہے نا، تو اس وجہ سے میں نے وہ مثال وہاں سے دے دی ہے. تو کوئی بہت ہی کوئی اونچا مقام والے وہ 7 بندے ان کے نزدیک تھے. تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اس طریقے سے ہم نے ظاہر کر دیا ان کو تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے والی ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں. ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ان عیسائیوں میں، وہ قوم تو اب عیسائی ہو گئے نا، تو ان میں ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو اٹھائے گا تو وہ اس وجود کے ساتھ اٹھائے گا یا صرف روحوں کو اٹھائے گا، قیامت کیسے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مسئلہ یہ بھی حل کر دیا کہ یہ 300 سال کے بعد اسی طرح اللہ اٹھا رہا ہے نا، تو قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھا دے گا. اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا وَكَذَلِكَ أَثَرْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اور اس طریقے سے ہم نے ان کو ان کی خبر دے دی، ان پر یہ بات جو ہے وہ ظاہر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. جس وقت وہ باہم تنازع کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے
کہ اب یہاں ایک عمارت بنا دو۔ اب انہوں نے تبھی عمر گزار لی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان کی موت کا وقت آ گیا، لوگوں کے ساتھ پہچان کروانے کے بعد وہ دوبارہ ان کو نیند آئی تو وہ وہیں لیٹے ساتوں کے ساتوں، اور وہیں وہ ہمیشہ کے لیے فوت ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ پھر ان کے جو ان کے ہم قوم تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ان کو غار میں ہی رہنے دو اور غار کا منہ بند کر دو، یہی ان کی قبر ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک عمارت تعمیر کر دو، یادگار۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب ان کے مقام کو جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، اور وہ لوگ جن کا کنٹرول تھا معاملات کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ہم عام عمارت نہیں بنائیں گے بلکہ یہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ اب آگے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب بے دیکھے کہ یا اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا رب جانتا ہے ان کی تعداد کو۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کون کہیں گے کہ یہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا اور 5 تھے اور چھٹا کتا تھا؟ مکے والے کہیں گے، کیونکہ بات وہاں سے چلی تھی نا کہ جی اصحاب کہف کون ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہن کوئی نواں مسئلہ کھڑا کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی نیا سوال کھڑا کر لیں گے، تو آپ نے نئے سوالوں میں نہیں الجھنا۔ یعنی یہ جو واقعہ ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن جو دیندار ہیں، جو دین کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، وہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگوں کا کام ہی ہے اس طرح سوال کرنا، بے مقصد قسم کے جو ہے نا وہ سوال۔ تو جو دین کا داعی ہوتا ہے نا اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ان سوالوں کے جواب دے، یا ان سوالوں کو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ابھی وہ سوال انہوں نے کیا تھا اور اس کے جواب میں حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، اب یہ نئی بات کوئی نکال لیں گے۔ تو آپ نے یہ نئے سوال جو ہے نا ان کے جواب دینے نہیں لگ جانا جسے کہتے ہیں۔ کو ربی عالم و بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، تو آپ ان کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ نہ کریں، بس ایک سرسری بات جیسے ہو گئی ہے۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور آپ بھی ان سے جوابی طور پر کوئی پوچھنے نہ لگ جائیں۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ جی اچھا چلیں اس سوال کا میں نے جواب دے دیا، اب تم بتاؤ اس طرح، تو آپ کو بھی کوئی استفسار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے نکل کر اپنی توجہ اسی مقصد کے اوپر فوکس کریں جس مقصد کی وجہ سے اصحاب کہف جو ہیں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اور جس مقصد کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، اور جس مقصد کی خاطر اب آپ کو ہجرت کرنی پڑی ہے۔ اب مماثلت دیکھیں، 3 دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور میں رہے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کس طریقے سے تحفظ دیا، وہ مکڑی کا جالا جو ہے وہ بن دیا۔ اب کوئی بندہ اندر
کیسے آئے گا؟ وہ محسوس کرتا ہے کہ اندر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تحفظ فراہم کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان غار والوں کو جب وہ تحفظ فراہم کیا. اور یہی سبق جو ہے وہ آج ہمارے لیے ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.